اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فرید ہوں اور میرا تعلق ضلع اٹک سے، پاکستان کے اندر، ہمارا پاکستان میرا ملک ہے اور اٹک ضلع سے، علاقہ چھاچھ سے میرا تعلق ہے۔ تحصیل ازرو کا، ضلع اٹک تحصیل ازرو علاقہ چھاچھ کا یہ ایک گاؤں ہے، پائندہ اس کا نام ہے، اس کے اندر میں موجود ہوں۔ یہی میری جائے پیدائش ہے، میرے آباء و اجداد کی یہی ہمارا گاؤں ہے اور اس کے اندر یہ ہماری مسجد ہے، میرے والد صاحب کی تعمیر کی ہوئی، میں اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اکثر جو لوگ سوشل میڈیا پر ہماری تھوڑی بہت گفتگو سنتے ہیں وہ یہیں کی گفتگو ہوتی ہے۔ میری شروع کے اندر یہی کوشش تھی، مختلف مسائل کے اندر میں الجھاؤں۔ کچھ مسائل اس طرح تھے ضروری تھے، کچھ ضروری تھے، کچھ غیر ضروری تھے۔ بہرحال وہ جو اصل کام تھا اس کام کی طرف توجہ نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی میری خواہش یہ تھی کہ اسلام بحیثیت نظام اس کے اوپر بات کروں، اسلام کا نظام عدل اس کے اوپر بات کروں، مستشرقین جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات دوں، لوگ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور اسد اور وہ کیا کہتے ہیں انانیت اور خواہش پرستی اور اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنانا، اس کے پیچھے جو لوگ چل پڑیں، یہ جو دنیا ہے اس کو اپنا الہ انہوں نے بنا لیا ہے، مادیت پرستی کے پیچھے چل پڑیں اور روحانیت کو اور تصوف کو بالکل ایک وہ ناکارہ شے کے طور کے اوپر وہ سمجھنے لگیں۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ میں تفصیلی طور پر اس کے اوپر بات کروں۔ اس کے اندر نجی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وقتاً فوقتاً میں لگا رہتا ہوں، جو میری کوشش ہوتی ہے دروس کے اندر بھی جہاں پر بات آتی ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، میں لگا رہتا ہوں۔ بہرحال ایک مکمل جس طرح نظام ہوتا ہے باقاعدہ قسط وار، میری خواہش یہ تھی کہ ہم پروگرام کریں اس کے اوپر۔ بہرحال دیگر مسائل کے اندر الجھ کر ان 2 برسوں کے اندر مجھے وقت نہیں مل سکا۔ ابھی اس طرح ان چند دنوں کے اندر میں نے کچھ خواتین مرد اور خواتین مردوں اور عورتوں کی کچھ میں نے وہ پوسٹیں دیکھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ان کو میں نے پروگرامز دیکھیں، تو میں سمجھوں کہ یہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں اور مذہب اسلام سے یہ لوگ، دین اسلام سے یہ لوگ بیزار ہیں۔ ان خواتین نے خود لکھا ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے ہمیں کیا تکلیف تھی، ہم کس طرح آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہو گئے۔ یعنی ہم بھی مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی مسلمان تھے لیکن آہستہ آہستہ ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اعتراضات بھی کیے اسلام کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر بھی، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اوپر بھی۔ وہ سمجھ تو نہیں سکتے، انسانی عقل کیا ہے وہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھے۔ تو کعبہ شریف کے اوپر یہ تجارت کا مرکز ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ بہرحال ان کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی اسد نہیں ہے۔ یعنی عمومی طور کے اوپر اس طرح ہوا ہے نا کہ لوگ اسد کا شکار ہوئے ہیں اور لوگوں نے بغاوت کی ہے جان بوجھ کر، یعنی حق ان کے اوپر واضح ہے، اس کے باوجود اپنے کچھ سیاسی مفادات کے لیے، کچھ مذہبی مفادات کے لیے انہوں نے اس طرح کیا کہ حق کے اوپر انہوں نے پردہ رکھا ہے اور باطل گفتگو وہ لوگوں کے سامنے کرتے رہے اور اپنے باطل نظریات وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ لیکن اس کے برعکس ان لوگوں کی جو گفتگو تھی وہ مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ یہ غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان کو اسلام، دین اسلام سمجھانے والے جو لوگ تھے یا جن لوگوں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے اور جن لوگوں کی یہ راستے کے اوپر چلتے ہیں اور ان کو دین اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ان کے عمل کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر، ان کی تقریر کے اندر، ان کی تحریر کے اندر میں سمجھتا ہوں کچھ ایسی کمزوری تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہوا کہ یہ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ان کی خدمت کے اندر میں انتہائی ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں یہ سے لے لیں، ہاتھ سے لے لیں، یہ جتنے بھی ان لوگوں کے اعتراضات، چھوڑ دیں آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ میرے، جتنے بھی ان لوگوں کے اعتراضات ہیں، جی بیٹا جی، اعتراضات ہیں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں ان لوگوں کے، اس کو اٹھا لیں ان لوگوں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں آپ لوگ یہاں پر تشریف لے کر آ جائیں، پکڑیں اس کو، ان لوگوں کے جتنے بھی، جی بیٹا جی، ان لوگوں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہاں پر اس اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خدا تعالیٰ کا یہ گھر ہے، میں یہاں پر ہوتا ہوں، آپ لوگ آئیں اور جو کچھ اسلام کی حقانیت کے اوپر آپ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں،
دین کے اوپر آپ اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کے اوپر، رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر، ان کی شادیوں کے متعلق، ازواج مطہرات کے متعلق، اس کو لے جائیں گھر، لے جائیں اس کو، لے جائیں اس کو گھر۔ اعتراضات جتنے بھی، ناراض نہیں ہونا، یہ بیٹا گھر سے چلتے چلتے میرے پاس پہنچا ہے آہستہ آہستہ، وہ دور سے اس کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ تو آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں آپ اس طرح کریں، آپ میرے پاس آ جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ اعتراضات ہم دور کریں گے، آپ کے ان اعتراضات کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی لالچ کے، کوئی کسی قسم کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آپ سے وہ جنگ نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی نیت کو، کہ آپ کی نیت اسلام کو سمجھنا ہے۔ آپ کی یہ جو اعتراضات ہیں، آپ نے کچھ مستشرقین کو پڑھا ہے اور کچھ اس طرح کے بے عمل لوگوں سے جو علماء کے روپ کے اندر ہے، گیٹ اپ ان کا علماء والا ہے، ان کی جو اوپر جبہ کبا آپ نے دیکھا ہے اور ان کو آپ نے دین اسلام کا نمائندہ سمجھا ہے اور ان کے پیچھے آپ چلیں، تو یہ آپ کے دل کے اندر جو سوالات پیدا ہوئے ہیں، آپ کا جو خیال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعتراضات کا میں تسلی بخش جواب دوں گا، اور آپ کا سوال ایک ہوگا، اس کے 10 جوابات انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، یہ میری ان ملحدین سے کہ جو ملحد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ گئے ہیں، بلکہ ان کو مرتدین بھی کہا جا سکتا ہے، کہ بعض سوال تو وہ الہاد ہیں اور بعض تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف ہی نکل گئے۔ بہرحال آپ آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں۔ ملحدین کا اور مرتدین کا جو فرق ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ دروس کے اندر کئی دفعہ میں نے وہ بات بھی کی ہے، وہ آپ اچھی طرح ذہن کے اندر رکھ لیں۔ دوسری بات میں اپنے دوستوں سے یہ کرنے لگا ہوں، جو میرے دوست احباب ہیں، وہ بھی ان کی خدمت کے اندر دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، ان مولویوں میں سے میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، چاند ہزار تنہا ہے، میں اس کے اوپر گزارا کرتا ہوں، نہیں۔ میں نے 14 سال ہوئے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقف کیا ہے، اور جب دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے۔ سختیاں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، کچھ معاشی تنگیاں بھی آتی ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ ایک بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اللہ تعالیٰ کے آسرے کے اوپر، بہرحال اس طرح میرے جو گھر والے ہیں نا اور میرے چند دوست، تو انہوں نے مجھے بالکل بیغم کر دیا ہر بات سے۔ گھر والے مجھے کہتے ہیں جو کچھ تمہیں ضرورت ہے ہم تمہیں دیں گے۔ دیکھیں میری شادی ہوئی ہے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے آپ کی شادی ہے، بس کپڑے پہنے گاڑی کے اندر بیٹھے اور ڈولی آ گئی، بس مجھے اتنا ہی تھا۔ ابھی بھی مجھے ٹھیک ہے، میں مطالعہ کر کے یا دائیں بائیں جو خبریں آتی ہیں، اخبار پڑھتا ہوں یا نیوز خبریں سنتا ہوں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے ملکی حالات کیسے، مہنگائی۔ میں نے ان 14 سالوں کے اندر کوئی چیز بھی نہیں خریدی ہے، مطلب ضرورت کی جو گھر کی ضروری اشیاء ہوتی ہیں نا، چینی پتی وغیرہ، یہ میں نے کبھی بھی نہیں خریدی۔ بس بچے ہیں، گھر والے میرے وہی انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بالکل آگے دیکھ کر اور بیغم ہو کر آپ دین کی خدمت کریں، بس یہ ان معاملات سے آپ آزاد ہیں، معاشی ٹینشن سے انہوں نے مجھے آزاد کیا۔ اس کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ میرے دوست بھی ہیں۔ تو پھر اس طرح نا ہم کیوں یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، سب کچھ لوگ کرتے ہیں۔ دین اسلام کا جو حقیقی خدمت گار ہوتا ہے، مجھے کئی لوگوں نے مجھے وہ کہیں کہ مختلف آفرز کی ہیں، کہ گھڑیاں لوگوں نے مجھے بھیجی ہیں، انگوٹھیاں بھیجی ہیں، کپڑے بھیجے ہیں، خوشبوئیں بھیجی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں کروڑوں روپے کے انہوں نے پلاٹ آفر کیے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کے پلاٹ ہیں، تو آپ آ جائیں یہاں پر اور ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ جگہ دیتے ہیں، تعاون کریں گے، مدرسہ آپ بنائیں جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جتنی میں نے اشیاء گنوائی ہیں نا، جو کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے بیچتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ایک آدھ کا میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ ڈاک کے ذریعے جو کچھ موصول ہوا ہے، باقی 98% میں نے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے گھر میں نے انکار کیا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ضرورت ہے، اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے جس کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بس دعا کیے کریں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ میں استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3-4 ماہ کے بعد ارادہ مکمل شہید کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کو بہت عالیشان مسجد بنائیں گے۔ باقی جو میرے 2 ادارے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ عالمی معیار کے مطابق میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں لوگوں کے کروڑوں روپے کے پلاٹ میں پکڑ لوں اور میں بنا نہ سکوں، آپ یہ میری ہمت نہ ہو، اتنے وسائل میرے پاس نہ ہوں، تو پھر اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، اپنے آپ کو تنگی کے اندر ڈالوں، کیوں ڈالوں؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ تقریباً تمام تفاسیر کے اندر مفسرین نے اس کو نقل بھی کیا ہے اس روایت کو،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ مومن اپنے آپ کو کبھی بھی ذلیل نہ کرے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کس طرح کر سکتا ہے؟ فرمایا پھر ان باتوں کے اندر ہاتھ ڈالنا جو اس کے بس سے باہر ہوں۔ تو جو چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں ہم ان کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ہاں جتنا ہے مجھے اپنے حالات پتہ ہوتے ہیں نا کہ میں نے آگے کس طرح چلنا ہے، تو اس لیے میں نے کسی سے آج تک کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ یہی مسجد ایسی کے اندر آپ درس بھی سنتے ہیں، یہی مسجد درس حدیث درس قرآن بھی آپ سنتے ہیں اسی جگہ کے اوپر، باقی سوالات جوابات کی نشست بھی ہوتی ہے اسی جگہ کے اوپر، اسی مسجد کے حال کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس بات سے اس طرح ہے نا کہ میں بات دوسری طرف تھوڑی دور چلی گئی ہے، بات کرنے کا پتہ ہے اپنے دوستوں سے مقصد یہی ہے کہ پھر مجھے دیکھیں نا گھر والے بھی تعاون کریں، میرے دوست احباب بھی تعاون کریں، معاشی ٹینشن سے مجھے آزاد کریں کہ نہ آپ کو کپڑوں کی پرواہ ہونی چاہیے، نہ کرتے کی پرواہ ہونی چاہیے، نہ اور کسی چیز کی آپ کو پرواہ ہونی چاہیے۔ پھر میں اس طرح کروں کہ میں بے وفائی کروں اس دین کے ساتھ، میری آنکھوں کے سامنے لوگ اٹھ کر اسلام کے اوپر اعتراضات کریں اور میں اعتراضات کے جوابات نہ دے سکوں، میں لوگوں کی تربیت نہ کر سکوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلا سکوں، لوگوں کو ڈر نہ سنا سکوں، اور پھر میں سویا رہوں گھر کے اندر اور لوگوں کو میں کہوں کہ میں بالکل 24 گھنٹے وقف ہوں، تو پھر میری زندگی کے اوپر کیا ہے؟ پھر دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے۔ چلو دنیا کے اندر بندہ بچ بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نکل جاتا ہے نا بندہ، نا نکل جاتا ہے، موقع بعض لوگوں کو ملتا ہے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تو کہیں گے نا دین کے نام کے اوپر تمہیں لوگوں نے مرغے کھلائے ہیں، دین کے نام کے اوپر لوگوں نے تمہیں بریانیاں کھلائی ہیں، دین کے نام کے اوپر تمہیں لوگوں نے طائف دیے ہیں، کپڑے انگوٹھیاں دیے ہیں، دنیا تمہارے اوپر برسی تھی، اس کے بدلے میری دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو سارے دوست بھی یہ اپنی خاطر جمع رکھیں، اور میرا اوپن ہے سارے معاملات جتنے بھی الحمدللہ تعالیٰ اوپن ہے۔ آج بھی یہ جو ملحدین ہیں جنہوں نے جو اعتراضات کی ہیں میں ان کے جوابات دینے کے لیے یہاں پر مسجد آنا چاہتے ہیں آ جائیں، باقی اس طرح کوئی تیسری جگہ آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں ہوٹل کے اندر فلاں جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے بک کروا لیتے ہیں، چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں۔ اٹک شہر کے اندر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ذمہ داری بھی ساری میری ہے، جہاں پر ہوٹلز ہیں یا جتنی بھی جگہیں ان سب کے اوپر میری ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں پیش ہو جاؤں گا، اور آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آپ کے یہ جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ تعالی میں عرض کر دوں گا۔ دوسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں